السلام علیکم، میرا نام سرمد حسن ہے۔ آپ لوگ سرمد حسن یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ بھارت کا پاکستان پر رات کی تاریکی میں حملہ ہوا اور پاکستان کو کافی زیادہ نقصان برداشت کرنا پڑا۔ پاکستان کے سویلین آبادی پر بھارت نے ٹارگٹ کیا، جس میں 26 پاکستانی شہید ہوئے ہیں اور درجنوں کے حساب سے زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق 46 پاکستانی جو باسی ہیں، باشندے ہیں، وہ زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان کی طرف سے جوابی کارروائی میں دشمن کی بیشتر جو چوکیاں ہیں وہ تباہ و برباد کر دی گئی ہیں۔ پاکستان نے بھارت کے 5 فضائیہ جو طیارے ہیں وہ گرا مارے ہیں، اور جس میں بڑے ان کے نامی گرامی جو رافیل طیارے ہیں ان کی اپڈیٹس آ رہی ہیں کہ 3 پاکستان نے ان کو جو ان کے رافیل طیارے ہیں ان کو گرا دیا ہے۔ بڑا نقصان ہوا ہے بھارت کو۔ بھارت کی طرف سے جو سفید جھنڈے ہیں وہ ایل او سی پہ بھی لہرا دیے گئے ہیں، جس کا صاف مطلب ہے کہ بھارت نے شکست تسلیم کر دی ہے۔ آج پاکستان کی جانب سے جو رسپونڈ کیا جو ریٹیلیشن دکھائی گئی وہ بہت ہی شاندار تھی۔ اس کی مثال یقیناً طور پر یاد رکھی جائے گی۔ جتنے پاکستانی شہید ہوئے ہیں اس واقعے میں ان کی بھی نماز جنازہ کافی حد تک ادا کر دی گئی ہیں، اور جو زخمی ہیں ان کو طبی امداد کے لیے ہسپتالوں میں داخل کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کی طرف سے جو آئی ایس پی آر ہے، ڈی ڈی ایس پی آر احمد شہید چودھری، انہوں نے رات دیر بھی پریس کانفرنس کی، آج صبح بھی انہوں نے پریس کانفرنس کی اور میڈیا کو بڑا ڈیٹیل انہوں نے بریف کیا کہ کتنا نقصان پاکستان کو ہوا ہے اور کتنا نقصان بھارت کو ہوا ہے۔ بھارت کی ہرمی یہ آج سے سٹارٹ نہیں ہوئی، یہ 2019 میں بھی بھارت نے کی تھی۔ اس وقت نریندر مودی کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہمارے پاس رافیل طیارے ہوتے تو ہم پاکستان کی ملٹری جو پاکستان کی ایک رافٹ ایجنسیز ہیں، پاکستان آرمی ہے، پاکستان بحریہ ہے، پاکستان کی جو نیوی ایجنسیز ہیں، ان کو ہم آؤٹ کلاس کر سکتے تھے۔ لیکن آج کا وہ دن تھا 7 مئی 2025، اور آج پاکستان نے رافیل طیاروں کو آؤٹ کلاس کر دیا۔ کوئی موقع نہیں دیا ان کو کہ وہ پاکستان کی حدود میں آئے ضرور، لیکن واپس وہ زمین بوس ہو گئے۔ کامیابی ہے پاکستان کی، اور یہ پاکستان کے یہ بڑے پازیٹیو سائنز ہیں کہ ہمارا نقصان تو ہوا ہے، پاکستان کے شہید ہوئے ہیں، پاکستان کی جو سویلینس آبادی ہے اس کو انڈیا نے ٹارگٹ کیا ہے۔ لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ عالمی برادری اب اس کنڈیشن اور سچویشن میں کیا کہتی ہے۔ آج ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک سٹیٹمنٹ آیا اور انہوں نے اس عمل کو جو بھارت کی طرف سے کہا گیا، انہوں نے کہا کہ یہ شیمفل امپلیمنٹ ہے، یہ شیمفل عمل ہے۔ اور میں یو ایس اے کا، امریکہ کا ہی چاہ رہا تھا کہ امریکہ کیونکہ اس وقت سپر پاور ہے دنیا کی، تو ان کا سٹیٹمنٹ کیا آتا ہے۔ مارکو روبیو جو وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں بھی جب انڈیا نے پاکستان پہ اٹیک لانچ کیا تھا ایل او سی پر، تو انہوں نے پچھلے دنوں بھی پاکستانی ہم منصب کو کال کی تھی، وزیر خارجہ کو بھی رابطے میں لیا تھا، اعتماد میں لیا تھا، اور جے شنکر جو بھارت کے وزیر خارجہ ہیں ان کو بھی اعتماد میں لیا تھا، اور ان کو دونوں کو یہی کہا تھا کہ آپس کے آپ تعلقات بہتر کریں اور کشیدگی کو کم سے کم کریں۔ آج بھی ان کا ایک بیان آیا، انہوں نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کو جو کشیدگی ہے اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اب اس پہ چائنا کا بھی آیا، چائنا نے بھی یہی کہا ہے کہ اس سچویشن میں ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر انڈیا کو لگتا ہے کہ جو دلگام کا واقعہ ہوا، جس کو انہوں نے بیانیہ بنا کر پاکستان پہ حملہ کیا، پاکستان کا پانی بند کرنے کی دھمکی دی، سیز فائر جو معاہدہ ہے آپ کا، جو سندھ پاس معاہدہ ہے، اس کو انڈیا نے سسپینڈ کیا۔ انڈیا نے کہا کہ ہم یہ معاہدہ ختم کرتے ہیں۔ تو انڈیا ٹھوس جو شواہد ہیں آپ کے پاس، جو آپ کے پاس ایویڈنس ہے، انڈیا لائے، انڈیا دکھائے۔ ہم پاکستانی جو ہیں ہم اس پہ پراپر ایک نیوٹرل انویسٹیگیشن کریں گے۔ لیکن انڈیا کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ انڈیا نے رات کی تاریکی میں ہمیشہ کی طرح پاکستان پہ حملہ کیا، بے گناہوں کو شہید کیا، مسجدوں پہ حملہ کیا، مسجدوں کو شہید کیا گیا۔ یہ کہاں کی انصافی ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے انڈیا کی طرف سے؟ آپ نریندر مودی نے اس طرح کا مائنڈ سیٹ انڈیا میں بنا دیا ہے۔ ان کا جو میڈیا ہے وہ اتنی نیگیٹو رپورٹنگ کر رہا ہے، اتنا نیگیٹو پروپیگنڈا چلا ہے، وہ سمجھتے کیا ہے اپنے آپ کو؟ وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم پاکستان پہ رات کی تاریکی پہ حملہ کریں گے تو ہم جواب بھی نہیں دیں گے، ہم ڈیفینس کرنا جانتے ہیں۔
ہمارے آباء و اجداد جنگیں لڑتے آئے ہیں، ہم نوجوان قوم ہیں اور ہم بھی جنگیں لڑتے آئے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو بارڈر پہ کیسے دفاع کرنا ہے، اور ہم پاکستان آرمی کے ساتھ تھے۔ پاکستان آرمی نے جو بیریا نے اپنا ٹیلنٹ شو کروایا، جس طرح کے پاکستان کے پائلٹس ہیں، پائلٹس ہیں، فائٹر پلین نے جس طرح سے آپریٹ کیا، بر وقت جواب دیا انڈیا کو، اور انڈیا کو اس سے سخت جواب فیوچر میں ملتا رہے گا اگر دوبارہ انہوں نے پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا۔ میں نے کئی دفعہ اپنے ویلاگس میں انڈیا کو چیلنج کیا، انڈیا کو میں نے یہ کہا ہے کہ اگر انہوں نے ابھی یہ ہم نے بڑا چھوٹا جواب دیا، ابھی پاکستان آرمی نے بڑا چھوٹا جواب دیا ہے، پاکستانی میڈیا نے اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کیا، یہ بڑی اچھی بات ہے جس طرح سے انڈین میڈیا رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ ان کے 5 جہاز ہم نے مار گرائے ہیں، وہ 3 رپورٹ کر رہے ہیں، ان کے 3 ڈرونز ہم نے مار گرائے ہیں، وہ 1 رپورٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی چوکیاں ہم نے تباہ کر دی ہیں، چیک پوسٹیں ہم نے تباہ کر دی ہیں، 5 سے 6 یا اس سے بھی زیادہ۔ ابھی آپ کو اور ڈیٹیل رپورٹس ملیں گی، ابھی اور چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی کہ بھارت کو کتنا نقصان ہوا ہے۔ ہمارا جو نقصان ہوا ہے اس کی ڈیٹیل بھی ابھی آئیں گی، لیکن جو ابھی تک کی ڈیڈ باڈیز کی اپڈیٹس ہیں وہ 26 ڈیڈ باڈیز رپورٹ ہوئی ہیں، اور 46 جو ہیں وہ انجریز رپورٹ ہوئی ہیں، جو لوگ یعنی اس سارے واقعے میں زخمی ہوئے۔ اب اس پہ روس کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا، اور روس نے بھی یہی کہا ہے کہ جی پاکستان اور بھارت جو ہیں وہ خطے میں امن کو برقرار رکھنے کے لیے آپس میں جو مذاکرات ہیں وہ کریں، اور اس خطے میں امن کو برقرار رکھیں، آپس کی کشیدگی کم کریں۔ اچھا جی، اب اس میں برطانیہ آیا، اور برطانیہ نے یہ کہا ہے کہ پاکستان اور جو بھارت ہے ان کے جو معاملات ہیں ان کو ہم سپورٹ کرنے کے لیے معاون طور پر ہم اویلیبل ہیں۔ یعنی انہوں نے جو برطانیہ ہے، برٹش میڈیا ہے، انہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے، ان کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے کہا ہے، ان کا اسٹیٹمنٹ ہے آفیشیل، یہ میں ایسی کوئی نہیں بات کر رہا، میڈیا پہ جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان اور بھارت کے جو معاملات ہیں اس کو سارٹ آؤٹ کروانے کو تیار ہیں۔ یہ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کا جو اسٹیٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے اگینسٹ بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے اس کے حق میں بھی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے یو ایس اے کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے آنا۔ وائٹ ہاؤس کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹ آیا، اور وائٹ ہاؤس کی طرف سے بھی یہی کہا گیا ہے کہ جو پاکستان اور انڈیا کے معاملات ہیں وہ جلدی سارٹ آؤٹ ہونے چاہیے۔ اب نریندر مودی کی جو حکومت ہے ان کا مائنڈ سیٹ ہے خونی مائنڈ سیٹ، یعنی وہ مسلمانوں کا جو قتل ہے اس کو عام سمجھتے ہیں، وہ اس کو مذاق میں لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، کہ ہم نے مار دیا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ اب ہوگا نہیں، یہ اب زیادہ دیر تک یہ مائنڈ سیٹ چلنے والا نہیں ہے بی جے پی کا، اور ان کو ہم ایسی سزا، کئی سزا دیں گے۔ پاکستانی عوام، پاکستانی جو انٹیلیجنس ادارے ہیں، آج نیشنل جو سیکیورٹی کونسل ہے پاکستان کی، اس کا بھی ایک اجلاس ہوا ہے، اس کے بھی ڈیسیژنز آنے والے ہیں، اور اس میں فیوچر میں کیا پاکستان کا لاحق عمل ہوگا، کیا پاکستان انڈیا کو اور ٹف ٹائم دے گا، یا پاکستان ایسے ہی اپنا ڈیفینس کرے گا جیسے آج کیا ہے۔ تو یہ چیزیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ فیوچر میں شیئر کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، جلدی ملاقات ہوتی ہے، خدا حافظ۔